کہ جتنے میرے مرید ہو نا، اگر آپ ایک نمبر ہوں تو آپ میرے اشاروں پر چلیں، صرف مجھے دیکھ لو خالی آنکھوں سے، پھر بھی فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھنا سننا بھی معمولی چیز نہیں۔ بندے کو موبائل ہے دے دیو، یہی ہے گریا ہونا کرے، اے مسجد کے اندر ہی گیم ہوئی ہے جڑی ہونی ہے۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے، ملا ہے، نیچے گرا ہے، کسی نے اٹھایا ہے تو دے دو۔ السلام علیکم۔ جمال الدین افغانی جو کہ بریلویوں کا بدماش مولوی ہے، اس کی تقریر کے دوران موبائل چوری ہو گیا اور مولوی بوکھلا گیا۔ سب سے پہلے آپ اس کی یہ مکمل ویڈیو دیکھ لیں۔ جس بندے کو موبائل ہے دے دیو، یہی ہے گریا ہونا کرے، واپس کر دیو، اللہ انہوں اپنے خزانیاں چوں مالا مال کر دے۔ یہ ازما لو گل میری، جہدے کو لایا وہ دے دے، اللہ انہوں اپنے خزانیاں چوں مالا مال کر دے گا۔ ملیا ہے کسی نے؟ پھر دیکھو کہاں تھے آپ؟ ہاں، تو میں نے جب گاڑی سے میں اترا ہوں نا، میں نے یہ ٹوپیوں والوں کو یہ کہا ہے، اب یہ آپ سن لیں کہ جتنے میرے مرید ہو نا، اگر آپ ایک نمبر ہوں تو آپ میرے اشاروں پر چلیں، اور جتنے دو نمبر مرید بیچ میں ٹوپیاں پہن کے آتے ہیں، چور ٹوپی پہن لی، اور آپ کو میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مخلص لوگ ہیں، لیکن مخلص تو وہ ہے جو اشاروں پر پیر کے چلے۔ ایسا ہے نا، سب سے زیادہ بدنظمی آپ لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے گاڑی سے اترتے ہی ایک لفظ بولا تھا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ گاڑی سے ابھی میں اترا ہوں تو میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، دور دور رہو، ہاتھ ملانے کے لیے آگے نہ بڑھو، اپنی چیزاں دی حفاظت کرو، آپ آرام وچ رہو تو مینوں بھی آرام وچ رہن دیو۔ ہی لفظ سن بولو۔ اور دیکھو ابھی جب ہم یہاں آئے، یہ سنا کہ ان کا موبائل میں ظاہری باتیں انسان کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، اور موبائل میں ضروری عام چیزیں ہوتی ہیں، اے مسجد کے اندر ہی گیم ہوئی ہے جڑی ہونی ہے۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے، ملا ہے، نیچے گرا ہے، کسی نے اٹھایا ہے تو دے دو، اور اگر وہ کوئی لے گیا، چونکہ جو چور ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے، پھر کارروائی کر کے بھاگتا ہے۔ اگر تو ادھر ہے اور کسی کو ملا ہے تو دے دے، اور اگر چور بھی ہے تو میری بات کو آزمائے، مجھے صرف مولوی نہ سمجھے، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ تیسری بات یہ کہ ابھی بھی جب میری تقریر ختم ہوگی، کوئی بندہ مجھ سے ہاتھ نہ ملائے، اس سے نقصان ہوگا، صرف مجھے دیکھ لو خالی آنکھوں سے، پھر بھی فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھنا سننا بھی معمولی چیز نہیں، اے تک لینا آنکھاں نال، اگے کے ودو گے، ایک دوسرے نال ٹکراؤ گے، اتنے ہی دو نمبر بندیاں نوں موقع ملتا ہے۔ وہ جے میں چوں تواڈے تسی محبت دے مارے ہوئے ہو، تو میرا تجربہ ہی بہت ہے، بندے وڈدے ہی محبت والیاں نوں نے، یہ میرا اتنا تجربہ ہے جدی کوئی حد نہیں۔ مخلص ترین بندے جو ہیں ہمارے، وہ کئی مرتبہ نقصانات ان کو۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو کے اندر جمال الدین افغانی یہ بات کرتا ہے کہ جس کے پاس موبائل ہے وہ موبائل واپس کر دے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میری طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، میرے جتنے بھی مرید ہیں وہ میرے اشاروں پر چلیں، میری بات مان کر چلیں، جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ موبائل واپس کر دے۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے، کوئی بھی مرید کھڑا نہیں ہوا، نہ ہی اس مولوی کو پتا چلا کہ وہ موبائل کس کے پاس ہے، اور نہ ہی اس نے وہ موبائل ڈھونڈ کر اس کے مالک تک پہنچایا۔ دوستو بات یہ ہے کہ ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور بابے، ان کی ہتھیلی سے ساری دنیا نظر آتی ہے، اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ساری خدا کی خدائی میرے سامنے ایسے ہے جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ اور کبھی کبھی جمال الدین بغدادی کہتا ہے کہ میری گاڑی سے پیٹرول ختم ہو گیا اور پیٹرول مدینہ سے آیا اور میری گاڑی سٹارٹ کی گئی۔ دوستو یہ جمال الدین افغانی سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آخر تجھے ایک موبائل کا پتہ نہ چل سکا، ادھر سے تم بڑے بڑے دعوے کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے بابوں کے پاس
غیب کے خزانے تھے اور غیب کا علم جانتے تھے، تو اپنے بابوں کے کچھ مرید تو تم بھی ہو اور اپنے آپ کو پیر بھی کہلواتے ہو، لیکن تمہارے پاس کوئی ایسی کرامت نہیں تھی کہ تم وہ موبائل ہی ڈھونڈ لیتے۔ جب تم ایک موبائل نہیں ڈھونڈ سکے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ سارے کا سارا غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ دوستو، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مقدس میں ارشاد ہوا کہ اگر مجھے غیب کے خزانے مل جاتے، مجھے غیب کی خبریں مل جاتی تو میں اپنے لیے بہت سے نفع کما لیتا، مجھے بہت سا فائدہ ہو جاتا۔ مجھے پتا ہوتا کہ فلاں جگہ پر میرا نقصان ہوگا تو میں وہاں نہ جاتا، اور مجھے پتا ہوتا کہ فلاں جگہ پر میرا فائدہ ہے تو میں وہاں پر چلا جاتا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ غیب کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ ادھر سے ان کے بابے ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلان دے۔ اگر شہباز تمہارا پیر دلوں کے راز جان سکتا ہے تو پیر تو تم بھی کہلواتے ہو، پھر تمہیں بھی دلوں کے راز جاننے چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ آخر موبائل چوری کس نے کیا، اور تمہیں چاہیے تھا کہ وہاں سے چور کے اوپر پہنچ جاتے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے کہ موبائل نکالو، موبائل تمہارے پاس ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری تمہاری ڈرامے بازی ہے اور سادہ لوگ قسم کے لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ ہے اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا ایک ڈھونگ ہے۔ دوستو، ادھر سے جمال الدین افغانی کہتا ہے کہ جس کے پاس اولاد نہیں میں اسے وظیفہ بتاتا ہوں، تو یہ وظیفہ تم نے یہاں پر کیوں نہیں کیا اور اس بیچارے کا موبائل ڈھونڈ کر کیوں نہیں دیا؟ کوئی وظیفہ کر لیتے، کوئی عمل کر لیتے۔ ادھر سے تو تم بڑے عمل اور وظیفے بتاتے ہو، کوئی وظیفہ کر لیتے، کوئی عمل کر لیتے۔ آپ اب یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ یہ جو عمل بتا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو وہ یہ عمل کر لے، وہ یہ نام رکھ لے، اور آگے سے وہ اس کو ایک عمل بتاتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اپنی اپنی تھان تے بیٹھے رہنا۔ اچھا لو جی، تساں ہن منت مننی، اگر میرے گھر میں اولاد ہوئی، بیٹا ہوا، تو میں اس کا نام تیرے محبوب کے نام پہ رکھوں گا، اور نام ہے سرکار کا محمد، اور آگے برکت کے لیے ساتھ علی بھی جوڑ لینا تاکہ حضور کے نام کی بے ادبی کہیں نہ ہو، تو محمد علی ہو جائے۔ یہ منت مان لیجیے۔ ہوں مینوں ملنے کی بھی لوڑ نہیں، جے پتر نہ ہوئے تو مینوں قیامت والے دیہڑے پولیس رات تو پہلے اتوں پھڑ لینا تو چاہ کے پولیس رات تو تھلے سٹ دینا۔ اے بھی میں کہہ رہا نال چاہ کے تھلے سٹ دینا۔ دوستو، یہ بے اولادی کے عمل بتاتے ہیں، اس کے علاوہ تعویذات بھی یہ لوگ دیتے ہیں۔ الیاس قادری نے تو باقاعدہ مدنی تعویذات نکالے ہوئے ہیں جو دعوت اسلامی لوگوں کو دیتی ہے اور ان کے ایمان تباہ کرتی ہے۔ تو جمال الدین افغانی بھی اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، اسی بھی چاہیے تھا کوئی تعویذ کر لیتا، لیکن دوستو تعویذات میں کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو ان تعویذ فروش لوگوں کی کلاس لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تعویذ فروشی میں، تعویذ لینے اور دینے میں کوئی نفع اور نقصان نہیں۔ آپ ان مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں۔ اتھے ہی پے نہیں جادوگر بھی تے تعویذ فروش بھی اس پاکستان وچ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھرے نہیں پے کرنی والیاں سرکاراں تے بلکہ تواڈے اتوں تو دور ہو سر، میں تو انہاں دی کچھ وچ پیا ملتان پیراں نال پور ہے کہ نہیں؟ انہاں دا پھوکا ساتھے نہ چلیا، انہاں دے منتر ساڈے تے نہ چلے، تعویذ کیوں نہیں تواڈے چل دے؟ اچھا میں نے دسو بھی تعویذ دیون والے تو دیندے بیٹھے، چلو بھائی میں مان لینا، تسا کدی نہیں لائے، اللہ تعالیٰ تانوں اس لعنت تو ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ہن بھی آمین سارے نہیں کیتی، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے۔ یہ انہاں تعویذاں دے اندر یہ جی مختلف قسم دیاں وہ تعویذاں دی صورت دے اندر تواڈیاں ساڈیاں وہ مشکلات حل کردے ہیں۔ تسا آتے ہو کہ ساڈے دا فلانے بزرگ دا تعویذ ایک ٹک چھوڑ نو بھی چھوڑ بڑا چھوڑے گا۔ اوے عقل رکھو مسلمانوں، تہاڈی بھی قسمت دے فیصلے کر سکدے بالکل نہیں ہے، کیونکہ خوشیاں تے غمیاں دے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ دھیاں تے پتر دے فیصلے بھی کرنے والا کون ہے؟ اجاڑن تے وساون والا بھی کون ہے؟ اللہ فرماتا بس ہی اور نسخہ رکھ، ہر موقع تے تو مینوں یاد رکھ تے ہر موقع تے پھر میں رب بھی تینوں ہمیشہ یاد رکھا۔ تو جس نو رب یاد رکھے بھلا انہوں بھی کوئی ذلیل و رسوا کر سکتا ہے؟
تو دوستو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سارے غیب کے خزانے، نفع اور نقصان کے خزانے، سارا کچھ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کے بابوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بابے نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔